یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے پیش کر لیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے کہ جب اس مہینے میں بات کی جاتی ہے تو زبان پر یہ جملے بار بار آتے ہیں کہ بچہ بچہ مسکرایا، بچہ بچہ مسکرایا، اور آگے کیا ہے؟ 12ویں کا چاند آیا۔ بچہ بچہ مسکرایا، 12ویں کا چاند آیا، خوشیوں کا طوفان لایا، 12ویں کا چاند آیا۔ یہ نعت پاک ہے، اس کے الفاظ پہ غور کرو۔ میں چاہتا ہوں نعت بھی ہو جائے اور آپ کو بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ ترنم میں نہ پڑھ کے، جیسے کہ میرا طریقہ ہے، اکثر میں نشر کے لہجے میں پڑھتا ہوں، تو بچہ بچہ مسکرایا، 12ویں کا چاند آیا، خوشیوں کا طوفان لایا، 12ویں کا چاند آیا، اور شادمانی کے ترانے گونجتے ہیں دہر میں۔ شادمانی کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں، ٹھیک ہے، خوشیوں کے ترانے، شادمانی کے ترانے گونجتے ہیں دہر میں، اور وجد میں ہر شخص آیا، 12ویں کا چاند آیا۔ وجد میں یعنی کہ الحمدللہ جب پیارے آقا کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی کبھی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی آدمی کو، نہ اپنے نام کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنی ذات کی پرواہ رہتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ آ جائے تو پھر صرف اسے عشق رسول کی پرواہ رہتی ہے۔ تو دیکھیں، توجہ کریں، شادمانی کے ترانے گونجتے ہیں دہر میں، وجد میں ہر شخص آیا، 12ویں کا چاند آیا، اور روشنی ہی روشنی ہے، چاندنی ہی چاندنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، چاندنی ہی چاندنی، ذرہ ذرہ جگمگایا، 12ویں کا چاند آیا، ذرہ ذرہ جگمگایا، 12ویں کا چاند آیا، اور ہو گئے ہیں بند سارے ظلمتوں کے باب۔ آج ظلمتوں کے باب مطلب جو ظلم کے دروازے تھے، ٹورز جتنے بھی تھے، وہ 12ویں کے صدقے میں دور ہوئے، تو ہو گئے ہیں بند سارے ظلمتوں کے باب۔ آج دہر میں وہ نور آیا، 12ویں کا چاند آیا۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے، دہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانہ۔ تو دہر میں وہ نور آیا، 12ویں کا چاند آیا، اور کھل اٹھی کلیاں، محبت کی گلوں پر ہے نکھار۔ کھل اٹھی کلیاں محبت کی، اور گلوں پر ہے نکھار، باغ الفت لہلہایا، 12ویں کا چاند آیا۔ یہ جتنی محبت آپ دیکھ رہے ہیں دلوں میں، یہ انسانوں کے وجود سے تو نہیں آئی نا، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تب آپ نے جو ہے انسان کو انسان کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور کیا فرمایا؟ تو لفظوں میں بات کو ختم کیا، فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، بڑی لمبی ہے، لیکن عزیزان محترم کئی بار آپ نے سنی ہوگی، جو دو مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دل کو، یعنی کوئی مسلمان کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے خفا ہیں، اگر کوئی انسان کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ عزیزان محترم حدیث پاک، درود پاک پڑھ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم اللہ رب العالمین عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عزیزان محترم یہ ہم سب سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری محبت کو قبول کرے۔ کھل اٹھی ہیں کلیاں اور محبت کی گلوں پر ہے بہار، باغ الفت لہلہایا، 12ویں کا چاند آیا،
اور ساز جاں پر بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار، ہمارے دل پر، ہماری دھڑکن پر، ہمارے وجود پر، ہمارے ذہن پر، ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر ایک ہی نغمہ بج رہا ہے، ساز جاں پر بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار، آمنہ کا لال آیا، 12ویں کا چاند آیا، ذرہ ذرہ مسکرایا، 12ویں کا چاند آیا، اور شکر کرتے ہی رہو رب کا اجاگر صبح و شام، شکر کرتے ہی رہو رب کا اجاگر۔ یہ آنکھیں ملی تو نبی کا صدقہ، یہ زبان ملی تو نبی کا صدقہ، یہ وجود ملا تو نبی کا صدقہ، یہ جہان ملا تو نبی کا صدقہ، تو شکر کرتے ہی رہو رب کا اجاگر صبح و شام۔ ارے رب کا کیسا فضل پایا، 12ویں کا چاند، رب کا کیسا فضل پایا، 12ویں کا چاند آیا۔ عزیزان محترم، میں گفتگو کر رہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی۔ ہم نے کل بات کی تھی فہر بن مالک کی، جن کا عالم یہ تھا کہ سارے عرب پر ان کی حاکمیت تھی، اور اللہ نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی کہ قریش کا لقب جو ہے ان کے نام پر آیا۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ قریش ایک سمندر کا جانور ہوتا ہے جو اپنی طاقت سے تمام جو جانور ہوتے ہیں سمندر کے ان پر غالب رہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کھا جاتا ہے، یہ اس کی طاقت کا عالم ہوتا ہے۔ اور یہ جو فہر بن مالک تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی جس سے وہ ظالموں کا خاتمہ کرتے تھے اور حق بات کو بڑھاوا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں قریش کا لقب عطا فرمایا۔ ان کے بیٹے حضرت ہاشم، یہ ہاشم کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جب قحط پڑ گیا مدینے میں، بات سنی نا آپ نے کل، آگے کی بات ہمیں کرنی ہے، لیکن جو ہے ایک ضمناً اس بات کو جو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ واقعات دوبارہ لوٹ کر ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ حضرت ہاشم کون؟ ہاشم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹیوں کا چورا کرنے والا، روٹیوں کا۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن یہ ہیں کہ اپنے مال سے روٹیاں لاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کو اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر سارے حاجیوں کو بھی کھلاتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے یہ ہمارے نبی کے پردادا۔ غور کرو عزیزان محترم، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، آ جائیے درود پاک پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب وہ ہیں کہ جن کا عالم یہ تھا کہ آپ بڑے عبادت گزار تھے، دنیا کی فالتو باتوں سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں تھا آپ کا۔ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کے وسیلے سے لوگ دعا کرتے تھے تو بارش برس جایا کرتی تھی۔ یہ حضور کے دادا کا عالم کہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو بارش برس جایا کرتی ہے، اور ان کا یہ عالم تھا عزیزان محترم کہ جب بھی وہ لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے ہیں زندہ تو آپ انہیں سختی سے روکتے، منع فرماتے، شراب سے منع کرتے، زنا سے منع کرتے، بدکاری سے منع کرتے۔ یہ حضرت عبد المطلب پیارے آقا کے دادا ان کا عالم تھا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کعبے کا متولی بھی بنایا۔ سجادہ نشین آپ کعبے کے تھے، اور اصحاب فیل کا واقعہ جو پیش آیا جانتے ہو وہ کب پیش آیا؟ آئیے اس کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے، اس سے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے کیا ہوا؟ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، کیا نام تھا اس کا؟ اور یمن کا تھا وہ بادشاہ، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اس نے گرجا گھر بنایا، بڑا شاندار گرجا گھر، اور اس کی توجہ یہ تھی کہ لوگ کعبے کا طواف کرنے کے بجائے یہ گرجا گھر آ کر کے جو ہے یمن میں اس کو دیکھیں۔ یہ اس واقعے کی تفصیل ہے، دیکھو سنو۔ یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا طواف کریں، حج کریں۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص یمن پہنچا اور وہاں گرجا گھر میں جا کے اس نے جو ہے نجاست کر دی، پاخانہ کر دیا۔
اب جب گرجا گھر میں اس نے جا کے پخانا کرا تو یہ جو ابرہہ وہاں کا بادشاہ تھا اسے پتا چلا تو یہ بڑا غضبناک ہوا، بڑے غصے میں آیا. اور آپ غور کرو، جب اس نے یہ سنا تو طیش میں آ کر وہ خانے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کر مکے پر اس نے حملہ کر دیا. اب یہ مکے پہ حملہ کرتا ہے اور آپ غور کریں اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا. اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے، جو پیارے آقا کے دادا ہیں ان کے بھی تھے. اور اس نے سارے اونٹوں کو اور سارے جو لوگوں کا مطلب یہ کہ ایک مویشیوں کے چرانے کا ایک سسٹم تھا، جتنے بھی مویشی تھے اس کے ہاتھ میں آئے وہ سب اس نے حملہ کر کے سب پر قبضہ جما لیا. اب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو ان کو بڑا رنج ہوا. چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے. حضرت عبد المطلب کی بات سنیے آپ. جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا کہ یہ قریش کا سردار ہے، ان کو بلاؤ ذرا میرے خیمے میں. جب عبد المطلب کو دیکھا تو ایک بلند قامت، روب دار اور نہایت حسین اور جمیل آدمی حضرت عبد المطلب، ان کو دیکھ کر جن کی پیشانی پہ پیارے آقا کی نبوت کا نور چمک رہا تھا. سبحان اللہ. جب نور نبوت کو دیکھا تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ بادشاہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی چھوڑ کر آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا مرتبہ. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں. ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں. کھڑا ہو گیا ابرہہ بادشاہ. اب دیکھیں آپ، اور کہا کہ میرے برابر میں بیٹھ جائیے. یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ اے عبد المطلب آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاتھ لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے. ابرہہ سے کہہ رہے ہیں حضرت عبد المطلب. یہ سن کر ابرہہ نے کہا ہے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنی عزت کو کم کر دیا، اپنا وقار کم کر دیا. اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے آیا ہوں. استغفر اللہ. وہ کیا کہتا ہے کہ تم مجھ سے بکریوں کا اونٹوں کا سوال کر رہے ہو؟ میں تو اس ارادے سے آیا ہوں کہ کعبے کو مسمار کر دوں. آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. عبد المطلب تمہیں چاہیے تھا کہ اس بارے میں گفتگو کرتے، اگر آپ نے نہیں کی. حضرت عبد المطلب نے جانتے ہو کیا کہا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا. تو سوچتا ہے تو مٹا دے گا، اتنا آسان نہیں ہے مٹانا. ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. نشے میں کو تعلق نہیں میں خانے سے، ارے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، یہ بہت بڑی تاتاریوں کی مطلب یہ کہ تاریخ ہے. انشاءاللہ تاریخ ابن خلدون اگر یہاں آئی تو اس کی جو جلدیں ہیں کافی موٹی موٹی جلدیں ہیں، اس کی 7-8 جلدیں انشاءاللہ وہ پڑھ کے جب آپ کو سنایا جائے گا تاریخ کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے. فی الحال آپ سنیے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے کہ میں نے اپنے اونٹوں کا سوال کیوں کیا. سن، میں اونٹوں کا ہی تو مالک ہوں، کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا. مجھے
کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے اور کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، جب تو نہیں مان رہا تو تو جان اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ لوگ اپنے اپنے مال و مویشیوں کو لے کر مکے میں آئے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ سارے لوگ اپنا مال اور مویشی لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ۔ عزیزان محترم، اب دیکھیں آپ کہ جب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت عبد المطلب پھر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے اور کہتے ہیں، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک۔ عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب کیا عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے خدا، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ورنہ یہ ظالم آیا ہے ابرہہ لشکر لے کر اور اس کے ارادے بڑے غلط ہیں، یہ برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب آگے کہتے ہیں، وانصر علی آل الصلیب وعابدی اليوم آلک، اور اے خدا تو ان صلیبیوں کے مقابلے میں اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد فرما۔ مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان صلیبیوں کے مقابلے میں اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد فرما۔ عزیزان محترم، عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار لے کر آگے بڑھا اور مقام مقدس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا، اس کا ہاتھی وہاں بیٹھ گیا، ہر چند مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے اور ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑا دیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ابابیلوں کی سنگباری کا مطلب شاید آپ نہیں سمجھے، تین تین کنکر وہ آسمان سے جو ہے برساتے تھے اور ان کنکروں میں اتنی طاقت تھی کہ جس جو ہاتھی پر بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کے سر میں لگتا تھا وہ کنکر اور وہ اس کے جسم سے نکل کے ہاتھی کے سے بھی پار ہو جایا کرتا تھا۔ غور کریں آپ، یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر وہ مارنے پر آتا ہے تو لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو مروا دیتا ہے، اور بچانے پر آتا ہے تو مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے۔ دیکھ لو، جب وہ بچانے پہ آئے گا تو تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، اور وہ جو ختم کرنے پہ آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھو، اپنی طاقت میں نہیں۔ ہمارا وجود کوئی وجود نہیں، ہماری طاقت کوئی طاقت نہیں، ہم تو لاچار و مجبور و عاجز ہیں۔ ہم نہ دنیا میں خود پیدا ہوئے نہ دنیا سے جائیں گے، تو کوئی اپنا جنازہ خود اٹھا کے لے کے جاتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ تو غرور و تکبر کس بات کا؟ پیدا دوسروں کے ذریعے ہوئے، کفن بھی دوسرے لوگ دیں گے، نہلائیں گے بھی دوسرے لوگ، نماز بھی دوسرے لوگ پڑھیں گے اور پھر قبر میں بھی دوسرے لوگ اتاریں گے، تو گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس لیے عزیزان محترم، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قرآن کریم میں آیا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ ایک وظیفہ ہے جو میں نے بول دیا آپ کے سامنے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وظیفہ ہے۔ پریشانی ہوا کرے تو پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی کی، اور وہ بوڑھے تھے اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی تھی،
اور وہ تھی اعلیٰ حضرت کی مریدنی. تو وہ آتی ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ یا کچھ ایسا کریں شوہر چھوٹ جائے, بے گناہ ہے میرا شوہر. آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتی رہو, حسبنا اللہ. اب آپ غور کریں, ادھر پھانسی ہونے جا رہی ہے, ادھر اس بوڑھی عورت کو بس یہ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے. ٹھیک ہے, وہی ہمارا حامی و ناصر ہے, وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے, یہ مفہوم ہے. وہ بوڑھی عورت پڑھتی رہی, لیکن اب جب تاریخ بالکل قریب آ گئی تو گھبرائی ہوئی آئی کہ اب تو بالکل قریب آ گئی. اگر اب مطلب تاریخ کا قریب آ گئی ہے سزا کی, پھانسی ہو جائے گی. اگر آپ کوئی تعبیر وغیرہ یا کچھ تو کیجیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پڑھتی رہو, اسی کو پڑھتی رہو. اب وہ بوڑھی عورت خفا ہو کے جانے لگی کہ جب اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو پھر کون سنے گا. آج لوگوں کو اصل میں کیا ہے نا, وہ بھروسہ آج بھی کم ہے, پہلے بھی کچھ کم ہوتا تھا. قرآن کی آیتوں پہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک قرآن ادھر سے لے لیں گے, ایک قرآن ادھر سے لے لیں گے اور وہ اثار ثواب کر دیں گے. اور صاحب یہ دھندا بھی بن گیا ہے. ایک قرآن کتنے روپے میں مل جاتا ہے صاحب؟ 25 روپے میں, 30 روپے. غلط بات ہے یار, ایسا مت کرو پلیز. پڑھو, سمجھو, سمجھے. قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے. پوری زندگی کی کمائی بھی خرچ کر دو گے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ انتقال ہو جائے تو 50-60 روپے دے کے یا 1000-2000 روپے دے کے ان سے قرآن شریف لے لیں گے اور پھر ہم سارے ثواب کر دیں گے. مقصد یہ نہیں تھا قرآن کا. ہم نے غلط نظریہ بنا لیا. دل سے پڑھو, ایک رکوع بھی پڑھو تو پورے خاندان کی بخشش کرانے کے لیے قرآن کا ایک رکوع ہی کافی. دل سے تو پڑھو. تم نے 40 میں تک قرآن کو اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, وہ سوچ لیا کہ آپ قرآن پڑھنے والوں سے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. ویسے میں کوئی اسے حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت قرآن شریف کے لیے وہ کیجیے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ہاں انشاءاللہ پڑھیں گے, پڑھوائیں گے یا وہ کریں گے, یا جتنا ہم نے پڑھا اتنا بخش دیں گے. لیکن دل سے اگر پڑھا ہے تو میرے بھائی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا. اب اس کے لیے یہ جو خریداری چل رہی ہے وہ غلط ہے. ہاں اتنا ضرور ہے الحمدللہ کہ مدرسے میں بچے ہوں یا علماء ہوں یا امام صاحب ہوں, ان کو اپنی طرف سے جو آپ ہدیہ تحفہ دیں گے, سمجھے, کیونکہ وہ صبح سے لے کے شام تک پڑھ کیا رہے ہیں, قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. ان کو ویسے بھی دیں گے تب بھی ثواب ملے گا میرے بھائی. صرف عزیزان محترم یہ سوچ لیجئے کہ ایک آیت پڑھ کے بھی دل سے اگر کوئی اثار ثواب کر دے تو تمہاری جان کو بچانے کے لیے اور تمہارے والدین کو بخشوانے کے لیے وہ کافی ہے. فرمایا یہ بزرگوں کا عالم تھا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو, کام ہو جائے گا. وہ اس کو یقین نہیں آیا اس وقت تک, اور وہ غصے میں یہ بڑبڑاتے ہوئے جانے لگی کہ پیر ہی نہیں سنتا تو کون سنے گا. آپ نے ان کو بلایا, بولے ادھر آؤ, ادھر آؤ. اور ایسا ہے, گھبراؤ مت, جاؤ, آپ کے شوہر چھوٹ گئے. چھوٹ تو گئے, اب یہ پان کھانے والی ہو تم یہ پان بھی کھاتی جاؤ. اے بوڑھی ماں اب جاؤ اپنے گھر پر, اور تمہارے شوہر چھوٹ گئے. سبحان اللہ. گھر پہ جا کے دیکھا تو الحمدللہ وہ پہلے سے استقبال کے لیے موجود. برکت کس کی تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یہ ہوتا ہے دل سے انشاءاللہ رب العالمین. کام کرو. میں ایک کاروباری آدمی بھی آیا اور اس نے کہا حضرت میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات ہے, دیکھو کرو گے تو ایک آیت کافی ہو جائے گی. بولے دکان کا کاروبار نہیں چلتا, آپ کوئی تعویذ دے دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے یہ تعویذ دے رہا ہوں, کھول کے مت دیکھنا, کھول کے مت دیکھنا. بات سنیے آپ اس کو توجہ سے. تعویذ دے دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد ماشاءاللہ کاروبار میں برکت ہونے لگی, اور اتنی برکت ہوئی کہ بہت ہی زیادہ. تو ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے, دکاندار کے بیٹے نے کھول کے دیکھ لیا. تو جانتے ہو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے مسلمانوں سامان ادھر سے خریدا کرو. بس کتنا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے مسلمانوں سامان ادھر سے خریدا کرو. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت اور ایک بزرگ کے قلم کی برکت ہے. دیکھو آپ
دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ لکھ دیا تو الحمدللہ وہ کام ہو گیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں، نعم المولا و نعم النصیر میں، قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنے مرضوں کا علاج ہے اور کتنے لوگوں کے لیے شفا ہے. اٹھا کے دیکھو، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہ رب ہمارا الحمدللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے. وہ ظالم امراض سوچ جاتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، لیکن چھوٹے چھوٹے پرندے سمجھے، برڈز چھوٹے چھوٹے، وہ تین تین کنکریاں چھوٹی چھوٹی اڑا کے لائے، وہ سروں پہ گری اور ہاتھیوں کو بھی پھاڑتے ہوئے انہوں نے ہاتھیوں کا بھی کام تمام کر دیا اور لوگوں کا بھی کام تمام کر دیا. اللہ اکبر. سورہ فیل آئیے نا قرآن میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ پورا اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ کیا کیا ہے سنو. اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ الم تر کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ فعل ربک باصحاب الفیل، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان ہاتھیوں والوں کا جو ابراہ کے لشکر کے ساتھ آئے تھے کیا حال کر ڈالا. کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وہ جس چال کے ساتھ آئے تھے، جس فکر کے ساتھ آئے تھے، کیا وہ خود برباد نہیں ہو گئے؟ اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، پرندوں کی فوج. ابھی لوگ سوچتے ہیں شاید بموں کے ذریعے یا انسان کو میزائل کے ذریعے اڑا دیا جائے گا. رب جب بدلہ لینے کا آئے گا نا تو عزیزان محترم یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہی الحمدللہ ظالمین کا خاتمہ فرما دے گا، تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس کی طرح بنا ڈالا، یعنی ان کی ہستی کو فنا کر ڈالا. عزیزان محترم، جب یہ ابرہا کے لشکر کا انجام ہوا، حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، خدا کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا، حضرت عبد المطلب کی اس کرامت کا. اور اہل عرب آپ کو ایک عمر رسیدہ بزرگ خیال کرنے لگے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کرامت کیسے؟ عزیزان محترم کرامت ہے نا یہ، کیونکہ کعبے کے پاس جا کے دعا کس نے کی تھی؟ حضرت عبد المطلب نے. دعا کس نے کی تھی؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ان کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. کیا عرض کیا تھا مولا تبارک و تعالیٰ؟ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے. کن کا مولا تبارک و تعالی محمد یوسف نامی بچے کو اپنے حبیب کے صدقے اور اس ذکر خیر کے صدقے مولا تبارک و تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی عیسی اقربا کو بھی صبر کی توفیق دے اور مولا اسے بچے کو جلد سے جلد صحت کاملہ شفا عاجلہ مولا عطا فرمائے، سب کو سکون عطا فرمائے. عزیزان محترم، ذکر پاک کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو تمام پریشانیوں سے جو ہے نجات عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جا کے دعا کرتے ہیں، مولا ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، وہی صلیب کے پجاریوں کے سامنے تیری عبادت کرنے والوں کی تو مدد فرما. حضرت عبد المطلب موحد تھے. موحد مطلب ایک خدا کو ماننے والے، ایک ہی خدا کو مانتے رہے. سبحان اللہ، رب کی عبادت کرتے تھے. اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے. ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ. اب ان کے بارے میں سنیں. یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے. ان کا واقعہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اور بھی باتیں رکھی جائیں گی کہ بیٹے تھے اور پھر ان میں جو ہے کس طریقے سے حضرت عبداللہ کو یہاں تک کہ ایک موقع پہ ذبح کرنے کا بھی جو ہے معاملہ آیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کس طریقے سے وہ انشاءاللہ بعد میں واقعات بیان کریں گے. ابھی اور بھی جو باتیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں. سب سے زیادہ لاڈلے پیارے کون تھے؟ حضرت عبداللہ. وجہ ان کی پیشانی میں ہمارے آقا کا نور چمکتا تھا.
اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا ان کا نور، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے